बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कौमी सियासी मंजरनामे में एक बार फिर खान के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी का असर रसूख ज़ेर बहस है, जिसकी वजह बरतानवी जरीदे इकॉनमिस्ट में शाया होने वाला एक मजमून है, जिसमें यह दावा किया गया कि खान की तीसरी अहलिया बुशरा बीबी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर असर डाला, बल्कि उनके तर्ज हुक्मरानी और फैसला साजी के अमल पर भी पेचीदा सवालात खड़े किए। रिपोर्ट में हुकूमती हलकों और साबिक मुआविनीन के दावे शामिल हैं कि बुशरा बीबी ने अहम सरकारी तकर्रियों और रोजमर्रा फैसलों में असरअंदाज होने की कोशिश की, जिससे खान के बाज़ फैसलों पर रूहानी मुशावरत के ज्यादा इस्तेमाल पर तनकीद का सिलसिला भी जारी रहा। ये पहलू हैरान कुन नहीं, क्योंकि माजी में भी बुशरा बीबी के खान और उनकी हुकूमत पर असर रसूख पर बात होती रही है। बास मुबस्सरीन के मुताबिक मुख्तदर हलकों के चंद अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात और इशारे बुशरा बीबी तक पहुंचाते रहे, जो बाद में इमरान खान के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किए जाते थे। इससे हुकूमती मशीनरी के एक हिस्से में रस्मी इदारा जाती तरीकाकार की बजाय गैर रस्मी और जाती असरात के जरिए असर फैसले किए जाने का तासुर मजबूत हुआ। खान करप्शन से पाक इस्लामी फलाही रियासत के वादे के साथ इक़्तिदार में आए थे, मगर बड़े इस्लाहाती मंसूबों को अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सका। उनकी फौजी क़यादत से इख्तलाफात रहे और सियासी मुखालिफत की वजह से उनकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ख़त्म की गई और वो मुतअद्दिद मुकद्दमात में कैद हैं। बुशरा बीबी भी अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अवामी सतह पर इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है, मगर नाक़िदीन का कहना है कि उनका रूहानी और गैर रस्मी मशवरों पर इन्हसार उनकी सबसे बड़ी सियासी कमजोरी थी। इस रवैये ने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद की राह में रुकावटें पैदा की और सियासी मुबस्सरीन के दरमियान यह सवाल पैदा किया कि क्या जाती ताल्लुकात और गैर रस्मी असरात किसी मुंतखब लीडर की फैसला साजी पर असरअंदाज हो सकते हैं। मजमूई तौर पर दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि इमरान खान की हुकूमत में इस्लाहात और वादों के अमली शक्ल इख्तियार न करने की वजूहात मुतअद्दिद और पेचीदा थी। जाती जिंदगी, गैर रस्मी मशवरे और इदारा जाती तनाव ने मिलकर सियासी अमल और फैसला साजी के ऊपर असर डाला। रिपोर्ट का लहजा मुतवाज़िन है और किसी भी शख्सियत के हक में या खिलाफ जानिबदारी जाहिर नहीं करता, बल्कि ये एक तज्जियाती जायजा है कि हुकूमत की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ अवामिल किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। यूं ये हकीकत एक बार फिर आया हुई है कि क़यादत में जाती ताल्लुकात और गैर रस्मी असरात का सियासी और इदारा जाती निज़ाम पर गहरा असर पड़ सकता है और यह अवामी एतमाद और हुकूमती कारकर्दगी दोनों के लिए चैलेंज बन सकता है। इस मजमूई मंजरनामे में सवाल जो उठाए जा रहे हैं, जो इबाम है, वो माजी से किस हद तक मुख्तलिफ हैं या उससे वो मासलत रखते हैं। ये जो इस वक्त है जिसका इंतखाब किया गया, जिस दौरान ये खबर शाया हुई है, ये खबर कि इस वक्त आने के पीछे वजूहात क्या है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू साहिबा ने। मरियम वट्टू साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम वट्टू साहिबा, बैनुल अक़वामी इदारे ने जो एक खबर शाया की है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, जो इबाम भी हैं, कुछ सवालात के तौर पे भी हैं, कुछ वो कॉन्स्पायरेसी थीरीज हैं जो पाकिस्तान में पहले जन्म लेती रही हैं, जिनका चर्चा अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर होने लगा है, पहले भी होता रहा। इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी कि खान साहब और बुशरा बीबी की पहली मुलाकात के बारे में जो बातें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं, जो कि नई नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन माजी में भी ऐसी होती रही हैं। खान साहब की पहली मुलाकात जो थी वो सियासी थी या रूहानी? आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि आजकल जो इशू होने चाहिए, डिस्कस होने चाहिए, उसमें बात करने की बजाय ये इशू कहाँ से आ गया, विच इज़ रियली अ नॉन इशू। क्योंकि उनकी शादी को माशाल्लाह अभी 7-8 साल हो गए और अभी तो 3-4 साल से तो खान साहब जेल में ही हो गए, तकरीबन 3 साल हो जाएंगे अब उनको। बीवी भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो व्हाट इज दिस इशू? दिस इज ये कोई इशू है? उसमें जो आर्टिकल आप रेफर कर रहे हैं उसमें देयर इज नथिंग न्यू अदर देन द सेम मेड अप स्टोरीज, मोस्ट ऑफ इट, जो पहले भी आप डिफरेंट तरीके से सुनते रहे हैं, डिफरेंट जगह से सुनते रहे हैं। और इस टाइम पे आके जबकि पाकिस्तान का रियल इशू 27th अमेंडमेंट है और बाकी जो इश्यूज हैं इस तरह के, आपके महंगाई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें, उनको छोड़ के तो एक ऐसा टॉपिक उठाया जा रहा है कि जो कि बहुत इररिलेवेंट है। तो मुझे कोई इसमें क्लैरिफिकेशन आई डोंट वांट टू गिव, देयर इज नो नीड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। अच्छा मरियम साहिबा, ये आपके नजदीक फिर ये है कि मौजूदा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये पुरानी पटारी खोली गई है? एब्सोल्युटली। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि खान साहब के दुश्मन जो हैं वो पहले नहीं फैला रहे थे और पहले नहीं कब से उन्होंने एक ही चीज की रट लगाई हुई है? आई मीन व्हाट इज न्यू हियर? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। पहले भी वो ये मैंने जो है जो इसके मेन राइटर हैं, ऑथर हैं,
ओवन, मैंने उनको मैसेज किया है ओवन जॉन को, और उन्होंने मुझे कहा कि वो आज शाम को मुझसे बात करेंगे, क्योंकि मैंने उनको ये लिखा है कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं। अच्छा। और उनको चाहिए था कि वो जो फैक्चुअल उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो उनकी गलत है, मैंने उनको कहा कि आप उन्हें करेक्ट करें एंड यू कॉल मी। और मैंने इस चीज़ पे भी बहुत उनको एक इशू उनसे उठाया है कि आपने जो पिक्चर्स हैं वो कैसे अपने आर्टिकल में इंक्लूड की। किसी भी घर की जो एक हाउस वाइफ होती हैं, आपके घर में भी और लेडीज होंगी, क्या उनकी कोई सैंक्टिटी उनकी नहीं है, उनकी प्राइवेसी की, और उनकी किसी का भी एक्स हस्बैंड उठा के और इस तरह का बात करेगा तो एक इकोनॉमिक जैसा जो जरीदा है वो उसको प्रिंट कर देंगे। देयर आर ऑल द प्राइवेसी लॉज। सो आई रेज्ड इट विद हिम। He told me that he'll call me in the evening. तो मैंने उनको अच्छा बताया। मरीम साहब, ये बताइए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब भी कोई तहकीकाती मकाला लिखा जाता है या कोई तहकीकाती रिपोर्ट शाया होती है, तो उसका इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो खानदान या फिर आपके करीब के लोग होते हैं। तो आपकी नज़र में इस रिपोर्ट के अंदर उनका इंफॉर्मेशन सोर्स क्या रहा होगा राइटर का? देखिए, एक तो उन्होंने मुझे कोट किया है, और मेरी इनसे बात हुई थी काफ़ी अर्सा पहले। अच्छा। और उसके ऊपर मैंने देखा कि जो मेरे कोटेशन से पहले वो एक ऐसा सेंटेंस डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने उसको निगेट किया। लेकिन अगर मैंने निगेट किया तो आपने वो एलिगेशंस को कैरी फॉरवर्ड क्यों किया? अच्छा। और काफी सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं या खान साहब जो है एंटी वेस्ट हैं। वेयर हाउ कम they know we are anti-West and Islamist। इस्लामिक होने में कोई नहीं, लेकिन इस्लामिस्ट का जो सीगा है वो इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट में, जो एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं, और ये जानबूझ के उसको एक ट्विस्ट देना कि हम लोग इस्लामिस्ट हैं, यानी हम लोग एक्सट्रीम हैं। तो मेरे बारे में कहाँ से, मुझे तो खुद भी इस पे एतराज है कि जी कहाँ से आपने कह दिया कि मैं एंटी वेस्ट हूँ। आई एम वेस्टर्न एजुकेटेड, मैं कंजर्वेटिव जरूर हूँ, ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, बट दैट इज डिफरेंट देन बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट। तो काफी सारी ऐसी जो चीजें हैं, फैक्चुअल एरर्स अबाउट माय फैमिली आर देयर, जो कि मैंने उनको कहा है कि वो मुझे कॉल करें, एंड लेट्स सी कि वो मुझे कॉल करते हैं तो व्हाट दे फिगर इट आउट के आगे नेक्स्ट स्टेप। मरीम साहब, जैसा कि आपको कोट किया गया, आप कह रही हैं कि आपसे बात एक अरसा पहले हुई, तो कितना अरसा पहले ये बात हुई, और बिलखुसूस इतना अरसा पहले की बात को अब कोट क्यों किया गया है? इसके पीछे के मकासद क्या है? अगर तब हुई थी तो तब इसको पब्लिश क्यों नहीं किया गया? ये मुझे बहुत हैरत है, क्योंकि मैं तो भूल भी गई थी कि मेरी इनसे कभी बात हुई थी। इतना अर्सा हो गया, मैं आपको अपने मैसेजेस चेक करके बता सकती हूँ एग्जैक्टली कब हुई थी। बट आई इवन फॉरगॉटन कि इनसे बात हुई थी। उस वक्त इन्होंने बताया कि आर्टिकल लिखेंगे। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने नहीं लिखना। फिर इन्होंने एक आधा दफा मुझे कांटेक्ट किया, जैसे इन्होंने लिखा कि हमारे स्कूल के बारे में कि जी वहाँ पर वी वर नॉट रजिस्टर्ड, बट आई टोल्ड हिम कि वी वर, मेरे पेपर्स पढ़े हैं पाकिस्तान में, तो ऑफ कोर्स व्हाई वुड आई लाई अबाउट माय स्कूल। तो वो उस पर इन्होंने मुझे जो है भेजा, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने बातें लिखी हैं उस पर इन्होंने मेरी कोई वो उस पर हमारे से तस्दीक नहीं की, फैमिली में किसी से भी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी हैरत ज़दा है कि यहाँ पे जो तस्वीर इस्तेमाल हुई, जिस तरीके से आपने कहा कि ये घर की तस्वीर हैं, एक खातून खाना जो है उसकी तस्वीर को किस तरीके से पब्लिश कर दिया गया, तो इन तस्वीर का सोर्स कौन हो सकता है? ने अगर इनके आर्टिकल के एंड में देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है इमेज सोर्स खावर माने का, एंड दैट इज सो वेरी पैथेटिक। वही मैं आपको कह रही हूँ कि एक घर की जब आपकी वाइफ होती है, अगर वो आपकी एक्स वाइफ भी बन जाती है तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है, खासतौर पे अगर वो आपके बच्चों की माँ भी है, अगर ना भी हो तब भी एक औरत की सैंक्टिटी होती है। एक इंसान किस नेचर का या क्या उसका वैल्यू सिस्टम होगा कि वो अपनी जो है एक्स वाइफ की तस्वीरें जो है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल के नीचे कि जी सोर्स जो है। और मुझे ज्यादातर जो आर्टिकल का कंटेंट देख के लग रहा है कि इनको जो है मिसलेड किया गया है उसी तरफ से जिन्होंने इनको पिक्चर्स दी हैं, और जो पहले भी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं खान साहब और बीबी के। अब देखिए ना, खान साहब बेचारे, बीबी तो मतलब जेल में है, उनको और इनको क्या चाहिए अब उससे, मतलब हाउ दे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई उनके हक की बात नहीं हो रही है, फिर भी सारा कुछ इनको मिल गया है, सारा कुछ इन्होंने कर लिया है, जुडिशरी तबाह कर दी, और फिर भी अभी तक ये खान और बीबी के पीछे पड़े हैं, और खासतौर पर बीबी के पीछे। और अगर बीबी आई से कि जैसे पहले ये अलेज करते रहे और अभी भी करते किया कि जी ISI वाले उनको खबरें पहुंचा दे, तो बीबी तो बाहर फिर मजे कर रही होती, जेल में क्यों पड़ी होती 2 साल से? तो द आर्टिकल एंड एवरीबडी दे जस्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग, जो खान और बीबी के खिलाफ होते हैं अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किसी भी खबर के शाया होने पे
اگر آپ کو اعتراض ہو تو آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں ڈیفیمیشن کا. عمومی طور پہ اگر غلط انفارمیشن کورٹ کی ہوتی ہے تو کیس کرنے والا جیتتا ہے, ادارہ معافی مانگتا ہے. بقول آپ کی چیزوں کو ٹویسٹ کیا گیا یا آپ کی رائے وہ نہیں تھی, تو آپ ایسا کوئی کیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو اس میں فیکچوئل ایررز ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایگزیکٹلی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اگر کوڈ کیا گیا ہے کہ جی بشرا بی بی پارٹیز میں نہیں جاتی تھیں, تو اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ جی وہ پارٹیز میں جاتی تھیں, لیکن کہا کہ جی ان کی میں اور جو فیکچوئل ایررز ہیں, فار ایگزامپل جیسے مجھے کہنا کہ جی میں اینٹی ویسٹ ہوں یا میں اسلامسٹ ہوں یا اس طرح, یہ تو میں نے نہیں کہا نا ان کو کہ میں اینٹی ویسٹ ہوں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو فیکچوئل ایررز ہیں, اب وہ ڈیفیمیشن کورٹ میں کیس میں جانا یا نہیں جانا یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اوون جب مجھے کال کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, میں ان سے پوچھوں گی کہ جی وین یو آر سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ می اور مائی سسٹر اینڈ مائی فیملی, دین وائی یو ڈڈ ناٹ confirmed it with me before you printed it, یا آپ کے پاس کون سا ایسا سورس ہے, بیکاز اگر خاور کو کہیں گے تو خاور از ناٹ اے ریلائبل سورس فار اینی بڈی, تو اس کو کیوں اگر کوٹ کر کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین اٹس ٹرو. خاور اپنے بارے میں بات کر سکتا ہے, کوئی بھی اپنے بارے میں بات کر سکتا ہے, دے کانٹ ٹاک اباؤٹ مائی سسٹر اینی مور. تو ان کو اس میں کرنا چاہیے تھا, احتیاط برتنی چاہیے, بٹ اگین آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک ٹو ہم. یعنی ٹھیک ہے, اگر خاور مانیکا صاحب کا وہ حوالہ دیتے, اپنا حوالہ تو ضرور دے سکتے ہیں, اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں, بشرا بی بی کے بارے میں مزید بات نہیں کر سکتے. بہت شکریہ مریم وٹو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی موضوع کے اوپر مزید بات ہوگی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں چاہیے گا. خوش آمدید ناظرین. موجودہ جو منظر نامہ ہے جس کے اندر ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو خبر دی اکانومسٹ کی طرف سے اس وقت شائع ہوئی, جس میں مریم وٹو صاحبہ کا بیان یہ ہے کہ یہ میرا جو مجھے کوٹ کیا گیا ہے جہاں پہ, یہ تو مجھ سے بہت پہلے انہوں نے رائے لے لی تھی اور اب اس کا شائع کرنا ایک اچنبے کی بات ہے. تو اس کو لے کے جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہ پاکستانی سیاست میں کس حد تک اہم ہے, اور اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر رپورٹ کیا جانا, یہ پاکستانی سیاست کا بین الاقوامی سطح کے اوپر تشخص کیا چھوڑتا ہے, اس کے اندر جو ابہام ہے, خدشات ہیں, یا جنہوں نے یہ لکھا اور جو کوٹ کر کے لکھا اس کے پیچھے کی آراء کیا تھیں اور کس کس کو کب کب کوٹ کیا گیا, اس پورے منظرنامے میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مروت صاحب, مریم وٹو صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی تھی جو ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت پہلے میرا جو موقف تھا وہ لیا گیا تھا, لیکن اس موقف میں اپنی رائے کو بھی شامل کیا گیا اور اس کو ٹویسٹ کیا گیا. لیکن سب سے پہلے انہوں نے جو پہلے سوال کا جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو موضوع بحث ہے ہی نہیں, یہ تو بے وقت کی راگنی ہے, اس وقت میں تو اس پہ بحث ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ اس پہ بات چیت ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ تو مختلف اور امور جو ہے یا مسائل جو ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو آج کالم میں جو چیزیں یا عوام کے سامنے لائی گئی ہیں, بیسیکلی اس سے بہت زیادہ اور باتیں جو ہیں پھیلائی جاتی تھی, اور یہ گزشتہ 1.5 سال سے یہی چیزیں بالخصوص وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, اور یہ باتیں کم ہیں, اس سے بدرجہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایڈ کر کے یا میزش کر کے پھیلائی جا رہی ہے. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ محترمہ مریم وٹو صاحبہ کو کیا کوٹ کر کے لکھا گیا ہے. اگر مجھے یہ علم ہوتا تو میں شاید اس پہ صحیح تبصرہ کر سکوں. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ باتیں اینٹی ویسٹرن کہا گیا مجھے, لیکن میں اینٹی ویسٹرن ہوں ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسلامسٹ کہا گیا, کنزرویٹو تو ہمیں ہیں لیکن اسلامسٹ انتہا پسندی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, تو یہ چیزیں ٹویسٹ کر کے لکھی گئی ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ اپنی بات کر رہی ہے یا محترمہ بشرا بی بی کی. محترمہ بشرا بی بی اور مریم وٹو جو ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ شخصیات ہیں. بشرا بی بی جو ہیں یہ سب کے علم میں ہے, اس کا تصوف کے ساتھ لگاؤ ہے. جو تصوف میں سلسلے ہیں, یعنی جس طرح نقشبندیہ, چشتیہ, قادریہ, تو یہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ محترمہ جو ہیں وہ وابستہ ہیں ان چیزوں سے, اور ایک روحانیت سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ
اثر جو ہے خان پہ بھی شادی کے بعد آیا، ہم نے دیکھا. لیکن ان چیزوں کو پیورلی ریلیجس سے ہٹ کے کوئی عملیات کی طرف لے جانا، تعویذات کی طرف لے جانا، جادو کی طرف لے جانا، میں ان چیزوں کو جو ہے جھوٹ سمجھتا ہوں. کیونکہ خان جو ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے، اور میں نے جب یہ اٹک جیل میں تھا اور ان کے پاس یہ جانماز وغیرہ اس نے مجھ سے مانگی، تو سب سے پہلی چیز جو مانگی وہ جانماز اور قرآن کریم بمائے انگلش ترجمے کے. پھر جیل کے عملے سے ملاقات ہوتی تھی، اڈیالہ میں بھی اور اٹک جیل میں بھی. تو وہ تو خان کا روٹین علم ہوا وہ یہی تھا، عبادات پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، ترجمہ اور قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ روزانہ پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا ہمارے سامنے وہ عکس آ جاتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ میں پیدل چلنا شروع ہوئے، مساجد درباروں پہ اور گنبدوں پہ وہ حاضری جس انداز میں کرتے تھے. تو یہ وہ شخص جس پہ تصوف کا غلبہ باری ہو یا جو تصوف کے اثرات جو ہیں اس پہ ہو، یہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ بقایا جو ہے بشرا بی بی کو ایک ایسا کردار دینا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو بریف کرتی تھی، یہ جو بات ہے کہ فیض اس کو بریف کرتا تھا، فیض نے یہ کیا، یہ باتیں 1.5 سال پونے 2 سال پہلے سے ہم سن رہے ہیں. اور یہی خبریں جو ہیں وہ خان کو بتاتی تھی. یہ اینٹی بشرا بی بی ایک کمپین ہے جو کہ خان کے گھر سے ہی شروع ہوئی ہے، اور اس میں پکچر اس کا اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے. جب خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی خان کے گھر کی باتیں جو ہیں گھر کے لوگ لیک آؤٹ کرتے تھے، اور عموماً جو ہیں اس میں زیادہ تر غلط بیانیاں ہوا کرتی تھی. خان جو ہے وہ بشرا بی بی سے عقیدت رکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بشرا بی بی کا اس پہ کافی اثر رسوخ ہے، اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے. اور یہ بھی غلط ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فیصلوں میں بشرا بی بی کا کردار نہیں ہے، یہ غلط ہوگا کہنا. ابھی تازہ ترین جو فیصلہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا، یہ بشرا بی بی کی رہین منت ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی ہے مشوروں پہ انحصار نے خان کے اصلاحاتی ایجنڈے پہ عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا کی؟ دیکھیے بشرا بی بی اس طرح نہیں چاہتی ہے. جس طریقے سے جو ہے ایک وقت میں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 24 یا 26 نومبر کو جو ان کی سوچ تھی، لیکن اوورآل جو ہیں وہ خود بھی مذاکرات میں بیٹھی ہیں، خود انہوں نے بھی رائلہ کیے ہیں اور مفاہمت کی طرف مائل بھی ہیں. لیکن مفاہمت جو ہے وہ نہ ہونے دی جا رہی ہے. وہ لابی بشرا بی بی کی لابی نہیں ہے، وہ بشرا بی بی مخالف لابی ہے. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے بھی ان کی مخالفت ہوتی رہی، تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ گھر کے اندر سے بھی مفاہمت کی بجائے مزاحمت کا عنصر نمایاں رکھنے کے لیے مخالفت ہو رہی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر کا واقعہ اگر نکال دیں تو بشرا بی بی کی تھرو آؤٹ مفاہمت کی پالیسی رہی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں گھر کے وہ ہمیشہ سے مزاحمت کے حامی رہے ہیں. یہ جتنا بھی پارٹی کو مزاحمت کی جو اسباق بتائے جاتے ہیں، یہ کرنا ہے کل وہ کرنا ہے، یہ وہی خان کے بشرا بی بی کی دوسری جو مخالف لابی ہیں اور خان کے جو نزدیک ہیں، جو خان کو جیل میں ملتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مزاحمت کا لاگے لاپتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی آج اس مقام پہ پہنچی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دی اکانومسٹ کو جو سورس ملے ہوں گے وہ گھر کے اندر سے بھی ملے ہوں گے؟ جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں گھر کے اندر سے لوگوں نے فیڈ کی ہیں. ایک انٹرویو ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، ایک بلوچ صاحب ایک تھے، اب آج کل الجزیرہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان کو فیڈ کیا گیا تھا، انہوں نے انٹرویو دیا، بعد میں وہ منکر ہو گئے کہ جی اس کو آپ دا ریکارڈ سمجھا جائے. لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ انٹرویو ریکارڈڈ ہے، آج بھی ریکارڈڈ ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں
گھر کے لوگ ہی پلانٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں نے جو مریم صاحبہ سے بات کی انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں اور تصاویر بالخصوص جو ہیں ان کا الزام جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کے اوپر لگایا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے گھر کے اندر کا کوئی فرد ہے؟ میرا خیال ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں اس نے تو جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے گزشتہ 1.5-2 سال میں، ہوں، اس کو تو اب افراد یا فرد میں تو تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا. ہاں البتہ یہ تصاویر جو ہیں ان کی فراہمی میرا خیال ہے کہ خاور مانیکا نے اگر فراہم کرنا ہوتا تو ان کے پاس تو بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری تصاویر، کیونکہ اس کی زوجہ رہی ہے، سالوں ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو وہ فراہم کر سکتا تھا نایاب اور بہت ساری. لیکن یہ جو تصاویر ہے اور شاید اور بھی بہت کچھ ہے، انہی تصاویر پہ اکتفا نہیں ہوگا. اب دڑا دڑ جو ہیں اس سلسلے کو طول دیں گے، اور میرا خیال ہے جگ انسائی کے لیے یا کردار کشی کے لیے اور بھی تصاویر وغیرہ انہی لوگوں سے لگوائی جا سکتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی ماضی میں تو ہوتا رہا، ابھی پھر سے یہ شروع ہوا ہے، تو یہ ابھی صرف آغاز ہے، ابھی یہ آگے چل کے سلسلہ وار اقساط کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا؟ میرا خیال ہے. تو مروت صاحب اور اگر وقت بھی بڑا میٹر کرتا ہے. 27 ترمیم ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، استعفے ہو گئے، تو تھوڑی سی توجہ بھی دوبارہ پی ٹی آئی کی اور یا ٹی آئی کی قیادت کی کردار کشی پہ مبذول کرانی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ وہاں سے چھپا ہے، کچھ اور کہیں اور سے چھپ جائے گا. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ ہے اندرونی خلفشار کا نتیجہ. اپنے لوگ ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں، نہیں، اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ بنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگ کروا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں گھر سے مخالفت ہوتی رہی، تو کیا یہ بات خان کو معلوم نہیں ہے؟ اور اگر معلوم تھی تو خان نے صرف نظر کیوں کیا؟ اور اگر معلوم نہیں تھی تو پھر باہر کے لوگوں کو کیسے معلوم پڑی جو خان کو گھر کی بات نہیں معلوم؟ نہیں، خان کو تو معلوم ہے، اور خان نے تو پہلے سے ٹھکانے لگایا ہوا ہے. خان تو والا لیلان اپنی بیگم کے ساتھ ہے، وہ اور کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا ہے. اور جب بھی کوئی اعلان بات کرنے کی ہوئی تو خان جو ہے کلاس لے لے گا ان لوگوں کی. خان کو اچھی طرح علم ہے کہ اس کی بیگم کے خلاف اندرون خانہ اور بیرون بھی یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اور جلن بھی ہے، ایک جیلسی بھی ہے، اور ناپسندیدگی بھی ہے. اور یہ اب کوئی خفیہ بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کے اندر سب کو علم ہے کہ اچھا، یہ صورتحال جو ہیں یہ. اور خان جو ہے، خان کی اس میں چوائس ایک ہی ہے، کوئی دوسری چوائس، کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے ماں سے بھائی اپنی شریک حیات کی. تو ایک سوال یہ بھی ہے مروت صاحب، معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ اگر خان کو یہ سب کچھ معلوم ہے تو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بہت سارے مواقعوں کے اوپر انہی کی زبان سے نکلے ہوئے خان کے پیغامات جو ہیں وہ صادر اترتے رہے ہیں اور وہ انہی کی ترویج ہوتی رہی ہے، تو پھر خان جو ہے اپنا انفارمر انہیں کیوں رکھے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو اب جب کوئی خان سے سوال کرے گا تو خان جواب دے گا. اسپیسیفک ایشو پہ خان کو تو کسی نے اس کی زبان کھلوائی نہیں ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو خان سے وابستہ رہے ہیں انڈائریکٹلی، شاید کسی وقت میں نے بھی کچھ کہا تھا، علی امین خان بھی کچھ کہہ گئے، ہوں، تو جتنا کچھ کہہ گئے لوگ خان کی ایمان پہ کہتے ہیں. ابھی آپ مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں پھر سے ہونے والے فیصلوں میں بشرا بی بی کی مشاورت کی کتنی جھلک دیکھیں گے؟ دیکھیے سچ تو یہی ہے کہ مکمل جھلک ہی ان کی ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت ہی گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہے خان کی ذات پہ، ہوں، اور پارٹی کے معاملات میں بھی دلچسپی لیتی ہے،
बड़े बड़े फैसले जो हैं वो, इस तरह भी वज़ीर आला साहब को तब्दील किया, अली अमीन खान जो है उसका नापसंदीदा बन गया तो हट गया, फिर नए वज़ीर आला साहब उनकी सिफारिश से जो है मुकर्रर हुए। ये सिलसिला चलता रहेगा, माजी में भी इस तरह बड़े फैसले उनके होंगे। माजी में बड़े फैसले उनके थे, हाल के अंदर उन्हीं की मुशावरत से हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी होते दिखाई देंगे। घर के अंदर से मुखालिफत है और उन्हीं की तरफ से कुछ मवाद बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को फराहम किया गया। बहुत शुक्रिया शेर अफजल खान मरवत साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में अदलिया के ढांचे में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिली हैं। इस तरमीम के तहत पहली विफाकी आईनी अदालत कायम की जा चुकी है, जो फिलहाल इस्लामाबाद की चौथी मंजिल पर कायम की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चौथी मंजिल के ऊपर ये अगर कायम की जा रही तो इस नए इदारे के क़याम का मकसद मुल्क में आईनी नौइयत के मुकदमात को एक अलग अदालत में सुनना और फैसला करना है, ताकि अदलिया की कार्रवाइयों में तेजी और शफाफियत आए। विफाकी आईनी अदालत के पास मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसलों पर नजरसानी करने का इख्तियार भी है, जबकि आईनी मसाइल की समाअत भी इसी अदालत के अंदर होगी। विफाकी आईनी अदालत के कयाम के बाद जजेस को चैम्बर्स अलॉट किए जाने का सिलसिला जारी है और अदलिया के मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रियां भी इसी के तहत हो रही हैं। मिसाल के तौर पर विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कुछ अहम तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि अदलिया के नए ढांचे में इंतजामी और अमली उमूर की बुनियाद रखी गई है, जिससे अदालती निजाम में नए किरदार और जिम्मेदारियां वाज़ेह होंगी। विफाकी आईनी अदालत के कयाम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात में वाज़ेह तकसीम आई है। आईनी नौइयत के मुकदमात अब विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायती जिम्मेदारियों में कमी वाक़ई हो चुकी है। ये कदम कई हलकों में इख्तिलाफ राय का बाइस बना हुआ है, क्योंकि बाज़ हलके सुप्रीम कोर्ट की अहमियत और दायरा इख्तियार महदूद होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जबकि कुछ हलके इसे अदलिया के निज़ाम में इस्लाह और मौसर इंतजाम की जानिब एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। नई अदालत के कयाम के बाद यह सवाल भी पैदा हुआ है कि इससे अदलिया की आज़ादी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कुछ हल्के ये समझते हैं कि विफाकी आईनी अदालत के कयाम से सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के मातहत हो जाएगी और उसकी रिवायती खुद मुख्तारी मुतासिर हो जाएगी, जबकि दीगर का मौक़िफ़ यह है कि यह एक मंतकी कदम है, जिससे अदलिया की कारकर्दगी बेहतर होगी और आईनी मामलात में फैसले मौसर अंदाज में लिए जा सकेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम और विफाकी आईनी अदालत का कयाम अदलिया के ढांचे में सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक है। इससे अदलिया की कार्रवाइयों में तेजी आ सकती है या कमी वाक़ई हो सकती है, आईनी मुकदमात की अलहदा समाअत हो सकती है या मुबहम हो सकती है, और रियासती मामलात में शफाफियत के इम्कानात पैदा हो सकते हैं या मजीद इबहाम पैदा हो सकता है। अदलिया के रवायती इख्तियारात आज़ादी के हवाले से भी बहस और गौर व फिक्र का एक नया मरहला शुरू हुआ है। आईनी अदालत के कयाम के साथ साथ जजेस की चैम्बर्स अलॉटमेंट, इंतजामी तकर्रियां और फैसला साजी के नए अमल से यह जाहिर होता है कि आईनी अदालत में जल्द मुकदमात की समाअत शुरू हो जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे केसेस आईनी अदालत में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। आइंदा सालों में यह देखा जाएगा कि नई विफाकी आईनी अदालत अवाम को इंसाफ की फराहमी में किस हद तक मौसर साबित हुई, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के मसाइल किस तरीके से हल हुए और नए ढांचे के तहत अदलिया के तमाम ओहदों की जिम्मेदारियों का अमली तौर पर नफाज किस हद तक कामयाब हुआ। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वकील बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माहिर कानून एडवोकेट फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, विफाकी आईनी अदालत के कयाम का बुनियादी मकसद क्या है आपकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट के रिवायती इख्तियारात में किस तरह यह तब्दीली लेके आएगा? थैंक यू सर। इसका बुनियादी मकसद तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है और ये सियासी बदनीति की बुनियाद पे की गई एक तरमीम है। इसका कोई भी ताल्लुक अवाम की मफाद से या अदालती इस्लाहात के से नहीं है। ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तय करने के लिए एक तरमीम लाई गई है और इसके बाद पाकिस्तान में जो अदलिया का इदारा है वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो एक सेटल्ड निज़ाम था पिछले कई दहाइयों से, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो गुज़न पहुंचा है, बहुत नुकसान पहुंचा है। और अभी जो है ये मामलात किस तरफ जाएंगे, इसका मासवाए मंजिल मुझे तबाही के कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे में दो इस्तीफ़े आए हैं, जस्टिस सतर मिनल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो इस वक्त तो एक्टिव नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो एक तरफ उनके किरदार के मोतरफ भी रहे
اور ایک طرف بہت سارے مواقعوں کے اوپر ان کی خاموشی کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اپنی ایک فیس بک پوسٹ کے اوپر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے مستقبل میں اور بھی استعفے آنے کے امکانات یا خدشات ہیں. کیا آپ کو وہ خدشات درست دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں استعفیٰ آیا ہے ایک، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے شنید ہے. تو یہ استعفے جو ہیں، اگر کسی میں انٹیگریٹی ہے یا کوئی تھوڑا بہت بھی رمق ہے سیلف ریسپیکٹ کی، وہ ججز تو کام نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ وکلا جو کہ جو ہیں وہ خود کو ایک پروفیشن سے، نیک نیتی سے جوڑتے ہیں یا پیشنیٹ ہیں اپنے پروفیشن میں، مخلص ہیں، وہ تو ان عدالتوں میں کام نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جو نئی عدالت قائم کی جا رہی ہے، یا نیچے اگر کوئی معاملات اور ہوتے ہیں، جس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ پھر آپ اس ٹریپ میں یا وہاں پہ کھیل رہے ہوں گے جہاں پہ موجودہ حکومت یا موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے وہ ججز کو لانا چاہ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ ججز کو تو جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، جو کہ ججز کا ایشو نہیں ہے، وہ عوام الناس کا ایشو ہے. خود بھی یہ حکومت میں موجود پارٹیاں اس سے بینیفٹ رہی ہیں. میں خود اس کیس میں وکیل تھا جہاں پہ اطہر اللہ صاحب نے میاں نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا، اور ہمیں پتہ ہے ہفتے والے دن عدالت لگی اور کس قدر ہمارے اوپر جو ہے پریشر تھا. اور جب تک پھر نیب کی طرف سے اس وقت کے جو وکلاء تھے انہوں نے حامی نہیں بھری، تو تب تک ہماری جان نہیں چھوٹی تھی، اور پھر میاں نواز شریف باہر گئے. وہ تو ان عدالتوں کے بینیفیشری تھے، اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا واپس آئے تو تب بھی جو ہے وہ ان کی سمجھے عدالت جو ہے ایئرپورٹ پہ جا کے لگی، ان کے بایو میٹرکس لیے گئے، راتوں رات ان کی بیلیں ہوئیں، ان کی سزائیں معطل کی گئیں. تو اس کے باوجود جو ہے یہ سارٹ کرنا، ایک ادارے کے اوپر ایک حملہ کرنا، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے کہ جس کو سیاسی منافقت کے علاوہ کوئی اور نام دیا نہیں جا سکتا. ٹھیک، سیاسی منافقت کے علاوہ اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. اسی بیچ میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل اسلام ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب نے. شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. شاہ خاور صاحب، فیصل چودھری صاحب ساتھ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی منافقت کے علاوہ اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد. اور جو 2 استعفے آئے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر اللہ صاحب کا استعفیٰ، تو اس کے بعد بھی مزید استعفوں کے خدشات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے روایتی اختیارات میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی مثبت ہے، منفی ہے، یا یہ استحکام والی؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک ایسا نہیں ہوا کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ نئی بنا دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ایک اوریجنل جورسڈکشن تھی اس کو وڈرا کر کے جو ہے وہ اب نئی کانسٹیٹیوٹیڈ جو کورٹ ہے اس کو دے دی گئی ہے. تو اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس میں بہت ساری لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور یہ جو بات ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس وقت کی ان کی جو لیڈرشپ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، تو اس چارٹر میں بھی جو ہے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک ذکر تھا. اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی منشور میں رہی، شاید کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں بھی یہ بات تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 1973 میں آئین بنا تو اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں ان کو 3 جورسڈکشن تفویض کی گئی تھی. ایک اوریجنل جورسڈکشن جو آرٹیکل 184 کے تحت تھی، اور اس میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ 184(3) جو کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے اور مفاد عامہ کا جو معاملات ہوں تو اس پہ سپریم کورٹ کو ایک خصوصی اختیار تھا کہ وہ از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کسی کی درخواست پہ بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جورسڈکشن تھی. اب 184 جو ہے اور بشمول 184(3) وہ اب ان سے ریٹرن کر کے وڈرا کر کے اب نئی جو آئینی عدالت ہے اس کو دے دیا گیا ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ رہ گئی ہے کہ ہائی کورٹ اور جتنے ٹرائیبیونلز ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ان کی جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ اب ہائی کورٹ ہے، جس میں صرف فوجداری نوعیت کے مقدمات، لوگوں کے سول، کمرشل اور جو اس طرح کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں.
تو اب باقی معاملات جو ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایک اعتراض آتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کہ وہ سو موٹو جو اختیارات استعمال کرتے ہیں آئینی نوعیت کے، اور اس میں سیاسی جو فال آؤٹس ہوتے ہیں، تو اس میں پوری سپریم کورٹ یا اس کی بہت زیادہ ججز کی تعداد اس پہ جو ہے وہ مصروف ہو جاتی تھی، اور لوگوں کے جو باقی مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی دیکھنے میں آئی پچھلے کچھ کافی عرصے سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ججز میں ایک تفریق، ایک ڈویژن جو ہے وہ بالکل واضح تھی۔ اور ویسے تو ایک اختلاف رائے ججز کے اندر ہونا اور ججز اور فیصلوں کے حوالے سے اختلاف ہونا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو جوڈیشری کا ایک کمپوننٹ ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل بنیادوں پہ ایک تفریق سامنے آ گئی تھی، مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ جتنے بھی 8-10 جو آئینی مسائل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی مختلف بینچز میں زیر سماعت رہے ہیں، اس میں ایک عام بندہ بھی ایک رائے قائم کر سکتا تھا کہ اس میں جتنے جج صاحبان ہیں ان کا کہاں رجحان ہے، یہ کس طرف انکلائنڈ ہے، دوسرے جج صاحبان کدھر انکلائنڈ ہے، تو اس سے ایک اس طرح کی ایک پولیٹیکل ڈویژن پیدا ہو گئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ فیصلے بھی ایسے تھے جو کہ ہائیلی کنٹروورشل تھے، جس میں یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے جو ججز ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو یا جو حکومت کو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک، میں تو یہ شاہ تمام چیزیں تھیں۔ آپ کا موقف آیا اس پہ، فیصل چودھری صاحب کا جو ہے وہ سٹانس لینا ہے۔ فیصل چودھری صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک چیز موجود تھی تو اسی کا عملی جامہ یہ ہے، دوسرا سو موٹو کے حوالے سے جو ابہام تھے یا خدشات تھے اس کا خاتمہ کیا گیا، اور تیسرا وہ پولیٹیکل ڈویژن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا کیا ریبٹل دیں گے اس موقع کے اوپر؟ جہاں تک بات یہ ہے جی کہ اب ان کا، کیونکہ میں نہیں سن سکا موقف سر، ان کا یہ کہنا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بہت ساری جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، تو اسی کے تسلسل میں وفاقی آئینی عدالت ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کے اندر تقسیم پائی جاتی تھی اور ایک عام رائے پائی جاتی تھی کہ کسی بھی فیصلے میں کیا فیصلہ کون سے ججز دیں گے، تو وہ پولیٹیکل ڈویژن جو تھی یہ اس کے خاتمے کی جانب ایک قدم اگر لبے لباب دیکھا جائے۔ دیکھیے سی او ڈی میں تو صرف آئینی عدالت کی بات تو تھی نہیں، اور وہ اس وقت جو ہے 18ویں ترمیم میں یہ ڈسکارڈ کر دی گئی، کیونکہ وہ 6 سال کی مدت کے لیے اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ لائیں گے، اور وہ اس وقت پھر دونوں پارٹیوں نے اتفاق رائے سے اس چیز کو نہیں کیا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنائی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مشرف صاحب کے اور الحق کے جو معاملات تھے ان کو ریورس کرنا تھا، لیکن وہ ویسے ہی ریورس ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد تو سی او ڈی میں لوکل گورنمنٹ بھی تھا، سب سے بڑا تو یہ تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے انگلی پکڑ کے نہیں آئیں گے، اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں، پروونشل فائنانس کمیشن تھا، تو وہ تو 25-26 نکات ہیں۔ تو اگر سی او ڈی میں صرف ایک ہی نقطہ پورا کرنا ہے، وہ بھی 18-19 سال بعد، تو یہ تو بالکل ہی وہ یہ تو پھر پیور سیاسی کام ہے نا جی۔ عدالتوں کو آپ جو ہیں وہ ایک سیاسی جو آپ کا دو پارٹیوں کے درمیان یا سیاسی پارٹیوں کے آپس میں ایک ارینجمنٹ ہے، اس کے تحت تو نہیں ڈیل کر سکتے۔ تو یہ بات شاہ خاور صاحب کی ٹھیک ہے، اب وہ ابہام ختم ہو گیا ہے کہ کون سے جج کون فیصلہ دیں گے، اب تو سارے جج جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے، اب تو ایسا کوئی ابہام رہ نہیں گیا۔ دیکھیں نا، اس کورٹ میں نہ تو کوئی کرائٹیریا ہے اپوائنٹمنٹس کا، نہ ہی اپنا آپ نے کوئی ایسی بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو خالصتاً کسی اچھی نیت سے کیا ہوتا تو پھر آپ ٹاپ کے جو کانسٹیٹیوشن مائنڈ تھے یا تو وکلا سے بھرتی کرتے یا پھر ججز میں سے آتے۔ تو بہت سارے ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کانسٹیٹیوشن کیسز کے فیصلے بھی نہیں کیے۔ سو ان معاملات کو لے کے جو وکلا کا بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک عدالت میں جب آپ کا پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جا کے ایک دن صبح اٹھیں اور بدلیں۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ابھی وہ قائم ہوئی ہے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں نے کیسز فائل کرنے ہیں، وہ کہاں پہ جائیں گے۔ میرا جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے ہی از کلولیس، تو اس نے مجھے یہ آج کہا کہ سر نیکسٹ ویک میں کوئی نوٹیفکیشن آتا تو یعنی 18-19 نکات میں سے کسی ایک نقطے کا پورا ہونا جو ہے
وہ کیا جواز فراہم کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تقرریوں کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی وہم پایا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، فیصل چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.